كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم دوستو، آج ہم پھر دوبارہ موجود ہیں اپنے فیس بک پیج ساڈا سونا پنڈ چک نمبر 478 سے. الحمدللہ اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ہے کہ ہمارے اس گاؤں کے اندر بچوں اور بچیوں کے لیے دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام ہے اور دینی تعلیم کا بھی انتظام ہے. دنیاوی تعلیم کے لیے بچوں کے لیے پرائمری سکول موجود ہے اور بچیوں کے لیے ہائی سکول موجود ہے، اور دینی تعلیم کے لیے یہاں مدارس ہیں جن میں ناظرہ قرآن پاک اور حفظ قرآن پاک اور اس کے ساتھ ساتھ 6 سالہ عالمہ فاضلہ کا کورس بھی کروایا جاتا ہے. آج ہم موجود ہیں مدرسہ بسم اللہ افضلیہ نفیس الحسینی چک نمبر 478 میں، اور یہاں آج وفاق المدارس کے جو امتحانات ہو رہے تھے، آج آخری پیپر تھا اور وہ ختم ہو چکا ہے. الحمدللہ یہاں ہمارے مدرسہ کو اس دفعہ یہ اعزاز حاصل ہوا کہ یہ بچیوں کے لیے امتحانی سینٹر بنا، اور دور دراز سے بچیاں یہاں آئیں اور یہاں آ کر انہوں نے پیپر دیا. اپنے امتحانات کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے یہاں آ کے اپنے امتحانات کا جو سلسلہ تھا ان کو مکمل کیا. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد سجاد احمد صاحب، شیخ الحدیث جامعہ دارالقرآن مسلم ٹاؤن فیصل آباد. وہ یہاں نگران اعلیٰ کے طور پہ تشریف لائے تھے. ہم ان سے کچھ سوالات اپنے مدرسہ کے حوالے سے کہ یہاں تشریف لائے اور یہاں کے انتظامات کو کیسا پایا، اور ایک دیہات کے اندر جو اتنا بڑا مدرسہ کہ جس کے اندر 6 سالہ کورس مکمل، جس میں بچیاں بخاری شریف آخری سال تک جاتی ہیں، اور اس سال الحمدللہ بخاری شریف کا بھی یہاں تکمیل ہوئی، علماء کرام تشریف لائے. تو میں مفتی صاحب سے سب سے پہلے پوچھوں گا کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے امتحانات کا، اور اس کے بعد ہم پوچھیں گے مفتی صاحب سے کہ بھئی یہاں تشریف لائے مدرسے کے حوالے سے، مدرسے کے انتظامات کے حوالے سے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے وفاق المدارس کا جو امتحانات کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو مدارس کا ایک بہت بڑا، سب سے بڑا ادارہ ہے، جس کے تحت سب سے زیادہ طلباء اور طالبات منسلک ہیں. اس کا سالانہ امتحان جو رجب کے آخر میں ہونے والا تھا، کرونا وائرس کی وجہ سے وہ ملتوی چلا آ رہا تھا. الحمدللہ ہمارے اکابر اساتذہ اکرام اور مشائخین اور وفاق کی قیادت، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو ہر وقت مدارس کے دفاع میں لگے رہتے ہیں. خاص طور پہ وفاق کے حضرت صدر صاحب اور اس طرح سے ناظم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. وہ کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے ہمارا وہ سالانہ امتحان ہو جائے. تو الحمدللہ ان کی کوششوں کی برکت سے وفاق کا یہ سالانہ امتحان 11 جولائی سے شروع ہوا، اور آج الحمدللہ پورے ملک میں وہ پایہ تکمیل کو خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا ہے. وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے مختلف ضلعوں میں مسئولین کا تقرر کیا جاتا ہے، مقرر کیے جاتے ہیں.
تو ہمارے ضلع فیصل آباد میں ہم سب کے مخدوم و مطاع اور مربی خادم القرآن جن کی پوری زندگی خدمت قرآن میں گزری ہے، حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت، حفظ و امان کے ساتھ ان کا سایہ عافیت ہم سب کے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ وہ جامعہ دارالقرآن مسلم ٹاؤن کے بانی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اعلیٰ درجے کی بصیرت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ اب بھی جب کہیں کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو سب کی نظریں حضرت کی طرف اٹھتی ہیں، اور جو حضرت اس وقت بر وقت فیصلہ فرماتے ہیں، بعد کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ وہ فیصلہ 100% درست تھا۔ اسی طرح سے اب بھی ایسے ہی ہوا کہ جب کرونا وائرس پھیلا ہے تو اس وقت سے تعطیلات کا سلسلہ جاری تھا، اور اب الحمدللہ امتحان منعقد ہوا تو ضلع فیصل آباد کے حضرت بڑے قاری صاحب حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ مسئول ہیں، تو ان کے تحت ان کی نگرانی میں ضلع فیصل آباد میں الحمدللہ یہ تمام امتحانات منعقد ہوئے۔ یہ لمبی تفصیل ہے کہ جس میں ایک پورا نظم ہے، باقاعدہ سینٹر بنائے جاتے ہیں اور ان سینٹروں میں نگران عملے کا تقرر کیا جاتا ہے، اور پھر باقاعدہ پرچے پہنچانے کے لیے معتمدین کا سلسلہ جاری ہے۔ یعنی ایک باقاعدہ فرد صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ ہر روز یومیہ صبح پیپر لے کر وہ متعلقہ سینٹر پر پہنچاتے ہیں۔ تو اسی خدمت کے لیے کئی سالوں سے الحمدللہ میں بھی یہ خدمت کر رہا ہوں، اور یہاں سمندری میں بھی کئی سالوں سے الحمدللہ آنا ہو رہا ہے۔ تو بچیوں کی تعداد چونکہ کافی بڑھ رہی تھی، تو اس لیے ہمارے اساتذہ نے حضرت بڑے قاری صاحب کو مشورہ دیا، اور ان کے مشورے سے اس سال الحمدللہ یہ ادارہ جو جامعہ افضلیہ نفیس الحسینی کے نام سے منسوب ہے، یہ بھی سینٹر بنا ہے، اور الحمدللہ اس سینٹر میں بھی اس سال امتحان ہوا ہے۔ جی، دوسرا سوال ہمارا مفتی صاحب سے یہ ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور امتحان کے جو نگران اعلیٰ بن کے آئے ہیں امتحانی عملہ کے، تو آپ نے یہاں کی جو مدرسہ کی سہولیات ہیں بچیوں کے لیے، اس کو کیسا پایا؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ سہولیات اچھی رہی مدرسہ کی طرف سے؟ جو نگران اعلیٰ اور ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ آئے تھے نگران عملہ، مدرسہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کمی تو نہیں ہوئی؟ یہ میں مفتی صاحب سے پوچھوں۔ جناب شفقت ندیم صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ سینٹر سے متعلق کچھ معلومات فراہم کی جائیں۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے سینٹر کا اندرونی ماحول کہ وہ سینٹر کا ماحول کیسا ہے، اور وہاں پر امتحان کس انداز سے ہوا ہے، بچیوں کے بیٹھنے اور پیپر دینے کے لیے کیا سہولیات ان کو میسر تھیں۔ تو چونکہ میرے ساتھ میری اہلیہ بھی امتحان کے لیے آیا کرتی ہیں، تو ان کی معرفت سے الحمدللہ یہاں پر معلومات حاصل کی گئی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ الحمدللہ یہاں پر کشادہ حال ہیں جس میں بچیوں کے لیے بیٹھنے میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں ہے، اور خاص طور پر اس وائرس کے ماحول میں جو حکومت کی طرف سے ہمارے اکابرین نے بھی جو ہمیں ہدایت دی کہ فاصلے پر بچوں کو بٹھایا جائے، تو الحمدللہ وہ فاصلے پر بٹھانے والا مقصد بھی یہاں پوری طرح سے حاصل ہوا۔ چنانچہ پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ یہ امتحان لیا گیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اگلی بات یہ ہے کہ یہاں بچیوں کے بیٹھنے میں بھی یہ سہولت رہی کہ چونکہ حال کشادہ ہیں، ہوادار ہیں، کوئی زیادہ ان کو مشکل پیش نہیں آئی۔ اور دوسرا یہاں کے منتظم جناب حضرت قاری شبیر احمد عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، جب سے ہم آئے ہیں تو ہمارے آنے سے پہلے وہ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جب ہم جاتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے کام میں دوسرے کاموں میں لگتے ہیں۔
مزاج میں مسکنت ہے، تواضع اور عاجزی ہے، اور اخلاص و للہیت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جنگل میں منگل بنا دیا، جس کو کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان سے قرآن پاک کی خدمت کا بہت بڑا کام لے رہے ہیں۔ اور اب اس کے بعد اگلا قدم انہوں نے یہ بھی اٹھایا ہے کہ یہ مدرسہ باقاعدہ شعبہ کتب کے لیے ہے، اور یہاں الحمدللہ تمام درجات میں تعلیم جاری ہے۔ اور اس سال اللہ نے یہ بھی فضل فرمایا کہ آخری درجے میں جو عالمیہ کا درجہ کہلاتا ہے، دورہ حدیث شریف کا درجہ کہلاتا ہے، اس میں بھی الحمدللہ طالبات نے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی تربیت کا یہ اثر ہے، ان کے ساتھ کام کرنے والے اساتذہ اکرام اور معلمات کی یہ تربیت کا اثر ہے کہ سینٹر میں بھی کوئی بد نظمی نہیں پیش آئی۔ الحمدللہ ماحول پرسکون رہا ہے اور کسی قسم کی بد نظمی کا واسطہ نہیں پڑا۔ معلمات نے یہ بھی بات کہی ہے کہ الحمدللہ پورا ماحول پرسکون رہا ہے۔ 6 دن پیپر ہوئے ہیں، بر وقت امتحان شروع ہوا اور پورا ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بد نظمی سے ان کو بچائے رکھا ہے۔ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں، سمندری شہر میں آپ کافی عرصہ سے آ رہے ہیں، ہمارے اس گاؤں میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کہ ایک شہر سے ہٹ کے ایک دیہات کے اندر اتنے بڑے مدرسے کا بن جانا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے اس گاؤں کے اوپر، آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس بارے میں؟ تو یہاں الحمدللہ شہر میں بھی مدارس ہیں، وہاں پر بھی یہ نظم و ضبط ہے اور کئی سالوں سے ہمارا جانا ہو رہا ہے۔ یہاں اگرچہ یہ پہلی مرتبہ سینٹر بنا ہے، لیکن پہلی مرتبہ سینٹر بننے کے باوجود ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کئی سالوں سے یہاں سینٹر بن رہا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بد نظمی نہیں سامنے آئی، اور مدرسے والوں کو الحمدللہ بہت ہی زیادہ خیال رکھنے والا ہم نے پایا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ پہلے ذکر کرنے لگا تھا کہ ایک بات تو ہے سینٹر کے حوالے سے، اور دوسرا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے جو یہاں پر نگران عملہ آتا ہے، معتمد آتا ہے، اور اسی طرح سے طالبات کو چھوڑنے کے لیے گاڑیوں میں وہ آتی ہیں، ان کے ساتھ ڈرائیور ہوتے ہیں، ان کے محرم افراد ہوتے ہیں، ان کا اعزاز و اکرام، ان کی ضیافت۔ تو آپ یقین جانیں کہ الحمدللہ جب ہم صبح پہنچتے ہیں، طالبات سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے، تو اس وقت سے حضرت قاری شبیر احمد صاحب اور ان کے ساتھ حضرت مولانا منور حسین صاحب اور دیگر ان کے بعض اساتذہ تشریف فرما ہوتے ہیں، تو وقت پر پرتکلف ناشتہ اور اسی طرح سے امتحان ختم ہونے کے بعد پرتکلف کھانا، یہ ہر روز رہا ہے۔ بلکہ ہمارے بعض ساتھی تو ان کو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ضیافت 3 دن ہوتی ہے، آپ تو ہر روز ہی پرتکلف کھانا کھلا رہے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پہلے سال اتنی معلومات نہیں ہوتی، لیکن یہ ان کی فراخ دلی ہے، اللہ نے ان کو اعزاز و اکرام کے وصف سے متصف فرمایا ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے الحمدللہ یہ 6 دن پورے ناشتہ بھی، اس طرح سے کھانا بھی پرتکلف ضیافت کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ اور پھر ان کی فراخ دلی یہ ہے کہ باقاعدہ وفاق کی طرف سے کوئی ان کے لیے ضروری نہیں قرار دیا جاتا کہ وہ سب کو ناشتہ کرائیں اور کھانا کھلائیں۔ اخلاق حسنہ کے طور پر نگران عملے کے لیے وفاق کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے الحمدللہ خندہ پیشانی سے، خوش دلی سے، فراخ دلی سے جہاں نگران عملے کا اعزاز و اکرام کیا ہے اور محبت کے ساتھ دل کھول کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، تو اسی دسترخوان پر جو آنے والے ڈرائیور ہیں، ان کے ساتھ تشریف لانے والے محرم مرد حضرات ہیں، وہ کافی تعداد بن جاتی ہے، ان سب کو الحمدللہ پرتکلف ناشتہ اور کھانا کھلاتے رہیں، اور الحمدللہ سب کے دلوں سے دعائیں نکل رہی ہیں، اور ہم بھی ان کے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی عمر میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے، اور یہ جو انہوں نے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے اداروں کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے۔ آج چونکہ آخری پیپر ہے، تو ابھی چونکہ امتحان ہی کی اجازت تھی،
تو اب تمام مدارس میں دوبارہ چھٹیاں جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں، اور یہاں پر بھی جو امتحان ہو رہا تھا طالبات جو ہے وہ امتحان دے کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور ہمارے اکابرین اور بزرگان دین جن میں ہمارے مخدوم و مطاع حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح سے یہاں اس مدرسے کے خادم القرآن قاری شبیر صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و عافیت، حفظ و امان کے ساتھ رکھے، اور ان اداروں کی بہاروں کو اور ان کی رونقوں کو اللہ تعالیٰ دوبالا فرمائے، اور ان میں مزید ترقیات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے ہمارے مدرسہ کے امتحانی مرکز کے ناظم اعلیٰ مفتی محمد سجاد احمد صاحب، شیخ الحدیث جامعہ دارالقرآن مسلم ٹاؤن فیصل آباد۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔